الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ لیکچر نمبر 2۔ حضرات محترم، شریعت اسلامیہ، اسلام نے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے مسواک جیسی عظیم سنت کے بارے میں چند ایک فوائد احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ مسواک کا لغوی معنی، اہل لغت لکھتے ہیں کہ مسواک کا معنی ہے رگڑنا یا ملنا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ دانتوں کی میل کچیل کو مسواک کے ساتھ صاف کرنا۔ حدیث رسول ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع سنن من المرسلین۔ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کی 4 چیزیں تمام انبیاء، پیغمبر اور رسل کی خوبیاں اور صفتیں رہی ہیں۔ نمبر 1، الحیاء، حیا ہر نبی کی سنت اور صفت رہی ہے۔ والتعطر، اور خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا، یہ بھی ہر نبی کی سنت اور طریقہ تھا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا والنکاح، ہر نبی نے نکاح بھی کیا ہے، یہ بھی ہر نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ اور چوتھے نمبر جو ہمارے موضوع کے ساتھ ملتا ہے وہ ہے والسواک، ہر نبی مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ایک تو مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جو یہ مسواک ہے یہ پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے، پہلے انبیاء کا بھی طریقہ ہے، اور دوسری کہ ہمارے آخری پیغمبر علیہ السلام کی بھی یہ سنت اور طریقہ رہا۔ بلکہ شریعت اسلامیہ میں مسواک کے بارے میں بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہے، فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ فقالت بالسواک۔ میں عائشہ فرماتی ہیں جب بھی نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے جو کام کرتے وہ مسواک والا عمل کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ اور ایک اور حدیث میں ماں عائشہ فرماتی ہیں اذا قام من اللیل یشوس فاہ، جب بھی آپ علیہ السلام رات کو بیدار ہوتے، نیند سے اٹھتے، تو سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ مسواک والا عمل آپ علیہ السلام کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر نمازوں میں نماز سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ اور حضرات محترم، اتنی محبت، اتنا پیار آپ علیہ السلام کو مسواک کے ساتھ تھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، جب آپ مرض بیماری کی حالت میں موت و حیات کی کشمکش میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنا آخری عمل، اپنا آخری جو ہے عمل وہ مسواک کو ہی بنایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کی طرف غور سے دیکھا۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام کو مسواک کی طلب ہے۔
ماں عائشہ نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لی اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑائی اور آپ علیہ السلام نے مسواک کو منہ میں لیا اور چبایا، وہ سخت تھی، آپ چبا نہ سکے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں مسواک لے کر اس کو نرم کیا، اس کا برش بنایا اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑائی، پھر آپ علیہ السلام نے مسواک کی۔ حضرات محترم، ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کی زندگی کا آخری عمل مسواک بنا، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ ماں عائشہ فرماتی ہے آخری عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اور میرا لعاب اللہ رب العالمین نے اکٹھا فرما دیا۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی مسواک دوسرا بندہ بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منہ سے نکلی ہوئی مسواک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح البخاری شریف کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اسی حدیث کے راوی بھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فطرت کی 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں میں سے فرمایا پہلی چیز قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، یہ بھی فطرت میں سے ہے، اور فرمایا وقصف الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے، اور آگے فرمایا واعفاء اللحیۃ، داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو معاف کر دینا، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور فطرت میں سے ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کرنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ 10 چیزوں میں سے ایک چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مسواک کرنا یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک اور حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو بیدار ہو کر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے فَيَسْمَعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ، جب بندہ مسواک کر کے رات کو کھڑا ہو کے یا ویسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے نوری ملائکہ اس کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسواک کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرشتہ اس بندے کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ لیتا ہے، اس بندے کے منہ سے جتنے بھی قرآن کے حروف اور کلمات نکلتے ہیں فرشتے اس کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں علیکم بالسواک فإنہ مطیبۃ للفم مرضات للرب، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ منہ کی پاکی اور صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور آپ نے فرمایا اسی مسواک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ دیکھو حضرات محترم، ایک لکڑی ہے، جب یہ لکڑی کسی اور کام کے لیے استعمال ہو تو یہ ایک عام لکڑی ہے، جب وہی لکڑی کی مسواک بنا لی جائے تو اس لکڑی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ تو تھا احادیث کی روشنی میں مسواک کے فوائد اور ثمرات۔ اگر سائنسی طور پر بھی دیکھا جائے، سائنس نے بھی اس مسواک کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی ہے، اور میں سائنس کے بارے میں 2-3 باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امریکہ کی بہت بڑی لیبارٹری میں مسواک کے اوپر ریسرچ کی گئی، مسواک کے اوپر تحقیق کی گئی، تو سائنسدانوں نے خلاصہ اور نچوڑ یہ نکالا کہ ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ جو ہے اثر انداز کرنے والی، جراثیم کو اور بیکٹیریا کو ختم کرنے والی، یعنی 40% یا 20% جو ہے یہ مسواک بیکٹیریا اور جراثیم کو پہلے جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سویڈن کے سائنسدانوں نے بھی، مغربی لوگوں نے بھی